الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام وجہ تسمیہ، اسلام لفظ کس وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے؟ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں مذہب پیدا ہوا۔ مثلاً عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ بدھ مت کا نام اس لیے بدھ مت ہے کہ اس کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ زردشتی مذہب کا نام اپنے بانی زردشت کے نام پر ہے۔ یہودی مذہب ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا جس کا نام یہودرا تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا بھی ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو شخص یا قوم یا ملک یا قوم سے کوئی علاقہ نہیں، صرف اسلام کی صفات لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچی اور نیک لوگوں میں صفت پائی گئی وہ سب مسلم تھے، مسلم ہے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ لفظ اسلام کی میننگ کیا ہے؟ اسلام کے میننگ عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اسلام کی حقیقت، تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کی تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف بال برابر جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ضابطے کے پابند ہیں۔ جمادات و نباتات اور حیوانات میں ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو گے کہ تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ جو قاعدہ اس کی پیدائش کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانس کی آمدرفت اسی ضابطے کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، اس کے ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے اور اسی طریقے پر کر رہا ہے جو اس کو بتا دیا گیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حکیم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرما بردار ہے، کیونکہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے۔
کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے سب مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہے، درخت، پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضاء، اس کے جسموں کے ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے، جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے، جس کو زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلم ہے، جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہے اور ان کی ہر جنبش خدا ہی کی قانون کے ماتحت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھو، انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا، زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطے کو بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت، وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے، اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے۔ جیسا کہ ابھی تم کو معلوم ہو چکا ہے، دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اس کے پسند کیے قانون کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے، اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اسی کا فرمانبردار بن گیا، جس کی فرمانبرداری بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا مطیع ہے، جس کا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے، کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا ہے جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور اس کی رائے درست ہے، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے، سچی ہے، کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی میں راستی ہی راستی رہتی ہے، کیونکہ وہ اختیار و بے اختیار ہی دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آشتی ہو گئی، کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں
اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نائب ہے، ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کفر کی حقیقت، اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وہ ہے جو مسلم پیدا ہوا اور اپنی زندگی بھر بے جانے بوجھے مسلم ہی رہا، مگر اپنے علم اور عقل کی قوت سے کام لے کر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اپنے اختیار کی حد میں اس نے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی شخص کافر ہے۔ کفر کی اصلی معنی چھپانے اور پردہ ڈالنے کے ہیں۔ ایسے شخص کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس کا سارا جسم اور جسم یعنی باڈی کا ہر حصہ اسلام کی فطرت پر کام کر رہا ہے۔ اس کے گرد و پیش آس پاس ساری دنیا اسلام پر چل رہی ہے، مگر اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ تمام دنیا کی اور خود اپنی فطرت اس سے چھپ گئی ہے۔ وہ اس کے خلاف سوچتا ہے اور اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ جو شخص کافر ہے وہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کفر کے نقصانات کیا ہیں؟ کفر ایک جہالت ہے، بلکہ اصلی جہالت کفر ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا سے ناواقف ہو۔ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو رات دن چلتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے اور چلانے والا کون ہے۔ وہ کون کاریگر ہے جس نے کوئلے اور لوہے اور کیلشیم اور سوڈیم اور ایسی بھی چند چیزوں کو ملا کر انسان جیسی لاجواب مخلوق پیدا کر دی۔ ایک شخص دنیا میں ہر طرف ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جن میں بے نظیر انجینئری، ریاضی دانی، کیمیا دانی اور ساری دانائیوں کے کمالات نظر آتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ علم اور حکمت اور دانش والی ہستی کون سی ہے جس نے کائنات میں سارے کام انجام دیے ہیں۔ سوچو اور غور کرو، ایسے شخص کے لیے صحیح علم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں جس کو علم کا پہلا سرا ہی نہ ملا ہو؟ وہ خواہ کتنا ہی غور و فکر کرے اور کتنی ہی تلاش و جستجو ریسرچ میں سر کھپائے، اس کو کسی شعبے میں علم کا سیدھا اور یقینی راستہ نہ ملے گا۔ اس کو شروع میں بھی جہالت کا اندھیرا نظر آئے گا اور آخر میں بھی وہ اندھیرے کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ کفر ایک ظلم ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم کفر ہی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے۔ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تابع فرمان ہے اور ان کی فطرت ہی اسلام یعنی قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔ خود انسان کا پورا جسم اور اس کا ہر حصہ اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ خدا نے ان چیزوں پر انسان کو حکومت کرنے کا تھوڑا سا اختیار ضرور دیا ہے، مگر ہر چیز کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس سے خدا کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے۔ لیکن جو شخص کفر کرتا ہے وہ ان سب چیزوں سے ان کی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کی بزرگی اور محبت اور خوف کے بت بڑھاتا ہے، حالانکہ دل کی ہارٹ کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں خدا کی بزرگی اور محبت اور خوف ہو۔ وہ اپنے تمام اعضاء سے اور دنیا کی ان سب چیزوں سے جو اس کے اختیار میں ہے خدا کی مرضی کے خلاف کام لیتا ہے، حالانکہ ہر چیز کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس سے قانون خداوندی کے مطابق کام لیا جائے۔
बताओ ایسے شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اپنی زندگی میں ہر وقت ہر چیز پر حتیٰ کہ خود اپنے وجود پر بھی ظلم کرتا رہے۔ کفر صرف ظلم ہی نہیں، بغاوت اور ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے۔ ذرا غور کرو، انسان کے پاس خود اپنی کیا چیز ہے؟ اپنے دماغ کو اس نے پیدا کیا یا خدا نے؟ اپنے دل، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے تمام اعضاء کا خود وہ خالق ہے یا خدا؟ اس کے گرد پیش جتنے چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا خود انسان ہے یا خدا؟ ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مفید اور کارآمد بنانا اور انسان کو ان کے استعمال کی قوت دینا انسان کا اپنا کام ہے یا خدا کا؟ تم کہو گے سب چیزیں خدا کی ہیں، خدا ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، خدا ہی ان کا مالک ہے اور خدا ہی کی بخشش سے انسان کو حاصل ہوئی ہے۔ جب اصل حقیقت یہ ہے تو اس سے بڑا باغی کون ہوگا جو خدا کے دیے ہوئے دماغ سے خدا ہی کے خلاف سوچنے کی خدمت لے، خدا کے بخشے دل میں خدا ہی کے خلاف خیالات رکھے۔ خدا نے جو آنکھیں، جو زبان، جو ہاتھ پاؤں اور جو دوسری چیزیں اس کو عطا کی ہے ان کو خدا ہی کی پسند اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے۔ اگر کوئی ملازم اپنے آقا کا نمک کھا کر اس سے بے وفائی کرتا ہے تو تم اس کو نمک حرام کہتے ہو۔ اگر کوئی محسن سے دھوکہ کرتا ہے تو تم اس کو احسان فراموش کہتے ہو۔ لیکن انسان کے مقابلے میں انسان کی نمک حرامی، غداری، احسان فراموشی کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کو کہاں سے رزق دیتا ہے؟ وہ خدا کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے۔ حکومت اپنے ملازموں کو جو اختیار دیتی ہے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ خدا ہی نے تو اس کو فرما روائی کی طاقت دی ہے۔ کوئی احسان کرنے والا دوسرے شخص پر کہاں سے احسان کرتا ہے؟ سب کچھ ہی تو خدا کا بخشا ہوا ہے۔ انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، مگر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت کس نے پیدا کی؟ ماں کے سینے میں دودھ کس نے اتارا؟ باپ کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی گوشت پوشت کے ایک بیکار لوٹڑے پر خوشی خوشی لٹا دے اور اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی آسائش سب کچھ قربان کر دے؟ اب بتاؤ، جو خدا انسان کا اصلی محسن ہے، حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا پروردگار ہے اور سب سے بڑا پالنہار ہے، اگر اسی کے ساتھ انسان کفر کرے، اس کو خدا نہ مانے، اس کی بندگی سے انکار کرے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے تو یہ کیسی سخت بغاوت ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے۔ بزرگ اور بھائیوں، یہ جو بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی، تمام بھائیوں بہنوں کو اسلام پر چلنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔